أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصحاب کہف کی اس مدت کو بیان کیا گیا کہ وہ کتنے دیر رکے رہے. ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جا رہا، آپ فرما دیجئے اللہ ہی ان کے ٹھہرنے کی مدت کو بہتر جانتا ہے. وہ کتنے دیر ٹھہرے، کتنے دیر آرام کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اصحاب کہف کا اگر شمسی حساب اگر کریں گے 300 برس ہوتے ہیں، اور اللہ نے قمری حساب سے 309 برس رہنے کی یہ مدت بیان کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشریح ہر 100 سال شمسی کے بحساب قمری 103 سال ہوتے ہیں، تو مدت 300 سال کے 309 برس ہو گئے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق قمری حساب کو قرآن میں بیان کیا گیا، وہ حساب سے 309 برس ہو جائیں گے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ. جو کچھ زمین و آسمان میں پوشیدہ ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے. اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر عجیب دیکھنے والا اور سننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بینا ہے اور سب سے زیادہ اچھا اور بہتر سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سننے میں اور دیکھنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے. وہ باریک سے باریک چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علم میں رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور سنتے ہیں. آگے قرآن میں فرمایا مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. زمین و آسمان والوں میں، زمین و آسمان کے لیے اللہ کے سوا کوئی نگہبان اور کارساز نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں ان میں سے کسی کو شریک کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کرنے میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور کسی کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. علم غیب اللہ ہی کے پاس ہے. کسی حکم کے کرنے میں، فیصلہ کرنے میں، کسی کو زندہ اور مارنے میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ کو ہے. اللہ ہی اس کے نگہبان کارساز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کا قصہ آپ کے علم میں نہیں تھا، یہ اللہ کے علم میں تھا
غیب کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ظاہر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا ہے۔ اور ایک معجزہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جو قرآن کی آیت ذکر فرمائی اس طرف اشارہ کیا کہ یہ سب قرآن کا ایک اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں ان واقعات کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس لیے تلاوت قرآن اور اصحاب قرآن کی مصاحبت اور تعلق کے بارے میں آگے ذکر فرمایا۔ آپ کے رب کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اس کتاب میں اس کو پڑھا کریں، اور ان کلمات کو یعنی قرآن کے بیان کیے گئے باتوں کو اور ان کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کے مفہوم پر عمل کریں، ان لوگوں کی بات پر دھیان نہ دیں جو اس کے سوا کسی اور کتاب کا ذکر کرتے ہیں یا قرآن کے بدلنے کی باتیں کرتے ہیں یا قرآن کو بدل کر پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ قرآن کے کلمات کو کوئی قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا گنہگاروں اور نافرمانوں کو جو عذاب اور جو وعید اللہ کی طرف سے بیان کی گئی قرآن میں، اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، یہ عذاب ہو کر رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر قرآن پر نہ چلیں تو اللہ کے سوا آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، پناہ کی جگہ نہیں ہے، یعنی قرآن ہی حفاظت کی جگہ ہے۔ قرآن پر عمل کرنا ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ انسان کے سارے اعمال کو جیسا کہ گزرا اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ جو اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ اپنے کلام کو پیش کر دیا کہ اپنے حکم کے بیان کرنے میں، اپنے امر کو ظاہر کرنے میں اور حکم کے کرنے میں، انسانوں کے اچھے اور برے کے فیصلے کرنے میں اللہ تعالیٰ امر میں خود مختار ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سمجھو۔ ہر مسلمان کو قرآن کی باتیں، اللہ کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے، یعنی ساری امت سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ قرآن پر عمل نہ کریں تو آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کو پناہ دینے والا ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ چھپنے کی جگہ سے کیا ہے۔ آگے فرمایا اور اپنے آپ کو قائم رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور اپنے رب کی خوشنودی انہیں مقصود ہے، ان کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے، دین کی محنت کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو، ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھو کہ ہمارا عبادت کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو۔ جس طرح وہ لوگ جو صبح شام اللہ کی دین کی فکروں میں، عبادت میں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان بغیر کسی چاہت کے اور کسی غرض و غایت کے اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو۔ فرمایا ایسے لوگوں سے جڑے رہو
دینداروں سے، علماء سے اور دین کی محنت کرنے والوں سے، دعوت کے کام کرنے والوں سے اور مسجد میں اپنے آپ کو بٹھائے رکھنے والوں سے، قرآن کے پڑھنے والوں سے اور مکاتب والوں سے، ان سب سے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو جوڑے رکھو۔ اس آیت کے بارے میں فرمایا اس آیت کے نزول کی وجہ عیینہ مسلمان ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب مسلمان آپ کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے، جن میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ کو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ عیینہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو ان لوگوں کی بدبو سے تکلیف نہیں ہوتی؟ ہم تو قبائل مضر کے سردار ہیں، بڑے لوگ ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہ ہمارا قبیلہ سب مسلمان ہو جائے گا، لیکن ہم کو آپ کی اتباع کرنے میں ایسے لوگوں کی وجہ سے رکاوٹ طبیعت میں محسوس ہوتی ہے، آپ ان کو ہٹا دیں، ہم آپ کی اتباع کر لیں گے۔ تو یہ آیت عیینہ کے اس مجلس میں آنے پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ عیینہ کی بات کو نہ مانے، بلکہ اپنے آپ کو ان غریبوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، دین کی فکر کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ الذین یدعون ربہم سے کچھ علماء نے فرمایا، مفسرین نے، کہ اس سے مراد اصحاب صفہ ہیں، جن کی تعداد 700 بتائی جاتی ہے۔ یہ غریب، نادار، مجبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں پڑے رہتے، نہ ان کے پاس کھیتی تھی، نہ ان کے پاس جانور تھے دودھ کے، اور نہ کوئی ان کے پاس تجارت تھی، نہ کمائی کے راستے تھے۔ ایک نماز پڑھتے تھے، دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، یہ فرمایا کہ بڑی خوشی کی بات ہے جس اللہ نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے اور ان کے ساتھ جمع رہنے کا حکم دیا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی رونق اور اس کا خیال آپ کی آنکھیں ان سے ہٹے نہ، یعنی ان سے توجہ نہ ہٹے، غریب مسلمانوں سے، دولت مندوں کے بیٹھنے سے، مالداروں کے آنے جانے سے، دنیا داروں کی آپ کی مصاحبت اختیار کرنے سے۔ آپ ان نادار اور مجبور اور غریب مسلمانوں سے اپنی آنکھیں نہ پھیریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آگے فرمایا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے یا غافل بنا دیا ہے، اس کے کہنے پر نہ چلو، اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو۔ یعنی جس کا دل اللہ کی یادوں سے غافل ہے، اس کی بات ماننے سے منع کیا گیا۔ علماء مفسرین نے فرمایا اس سے مراد عیینہ ہے، لیکن ایک روایت فرمایا حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، اس سے امیہ بن خلف ہے۔ امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی ان فقیروں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، سرداران مکہ کو اپنے پاس لاؤ، بٹھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اسے اللہ پاک نے آیت نازل فرمایا کہ ایسے غافل لوگوں کے جن کے دلوں کو اللہ نے غافل کر دیا، ان کی بات نہ مانیں، بلکہ وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کی یادوں میں رہتے ہیں
ان کے پاس، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے لوگوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھائے رکھو۔ واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہش پر چلتے ہیں، یعنی وہ سرداران قریش وہ اپنے خواہش پر چلنے والے ہیں۔ یعنی دو باتیں فرمائی اس آیت میں، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دنیاوی لذتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نفس کی پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے، اور باطنی رذائل کی وجہ سے اس کا دل اللہ سے غافل ہو چکا ہے۔ یہ فرمایا کہ وہ تو اپنی خواہش پر چلنے والا ہے، اور خواہش پر چلنے والی کی بات معتبر نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں اغفلنا میں اللہ کی طرف سے غافل کر دینے کی نسبت ہے، واتبع ہوا میں اتباع ہوا کے بندے کی طرف نسبت بتا رہے ہیں۔ بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار کامل، بلکہ خالق اللہ ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ فرطا کا ترجمہ ضائع شدہ سے بھی کیا گیا ہے، یعنی جس آدمی نے اپنے حالات کو اتنا برا بنا دیا کہ وہ تو حد سے گزر چکا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر چکا ہے، ایسے لوگوں کی بات نہ مانے۔ اپنے آپ کو، یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ ذکر والے، دعا والے، مسجد والے، اعمال والے، فکر والے، دعوت والے، عبادت والے، ایسے لوگوں کے پاس اور علماء کی صحبت، علماء کی مجالس اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اور دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھائے رکھو، جوڑے رکھو۔ اس سے اپنے دلوں کی پاکی ہوگی اور دلوں کی غفلت دور ہوگی، اور جو آدمی نفس کی برائیوں میں اور نفس کی خرابیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نفس کی پاکیزگی عطا کرے گا اور باطنی خرابیوں کو اللہ دور کرے گا۔ ہر مسلمان کو ایسے لوگوں کے پاس، یعنی دینداروں کے پاس، علماء کے پاس اور پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس اور مکاتب کے اور پڑھنے پڑھانے والے علماء کے پاس اور دعوت کے دین کی فکر کرنے والے داعیوں کے پاس، دعوت کی فکر میں لگے رہنے والے اور مسجد سے جڑے رہنے والے ان کنٹوں کے پاس، یعنی ان مضبوط رہنے والوں کے پاس اپنے آپ کو بٹھائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس طرف اشارہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔